بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تفسیر کا سلسلہ ہم یہاں پر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے الحمدللہ سورہ بقرہ کے اور سورہ آل عمران کے بہت سارے رکوع مکمل ہو چکے ہیں، جو کہ مسجد میں ایک درس کی شکل میں دیے جاتے تھے، لیکن کسی وجہ سے وہ سلسلہ موقوف ہوا، اور آئندہ بھی جو سلسلہ ہم نے یہاں پر شروع کیا ہے تو قرآن کریم کی جو تفسیر ہے اور اس کی مختصر تشریح ہے، اس کو انشاءاللہ ریکارڈ کر کے یوٹیوب کے جو چینل ہے ہمارا اس پر ڈالی جائیں گی، تاکہ اس سے تمام ہی لوگوں کو فائدہ ہو، اور ایک قرآن کریم کا مختصر سا ترجمہ آسان انداز میں اور اس کی مختصر سی تشریح آپ سب کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائیں گی۔ تو اس سلسلے میں جو سورت کا انتخاب کیا گیا ہے، یعنی جہاں سے ہم تفسیر اور ترجمہ شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ سورہ اعراف ہے۔ انشاءاللہ اس تفسیر کی ریکارڈنگ کی شکل و صورت یہ ہوں گی کہ ایک ایک رکوع کو اس میں یہاں پر لیا جائے گا، اور اس میں جو جو باتیں ہیں مختصر انداز میں اس کو پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو بھی اس سلسلے میں کوئی سوالات و جوابات اگر کسی کو پوچھنا ہو، قرآن کریم کا کوئی لفظ ہے اس کی لغت کے بارے میں جاننا ہو، یا اس کے سیاق و سباق کے اعتبار سے جاننا ہو، یعنی اس لفظ کا معنی کتنے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں کوئی چیز ہو، یا کسی آیت کے سلسلے میں کوئی بھی بات آپ کو جاننا ہو تو کمنٹ باکس میں آپ وہ ساری چیزیں پوچھ سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہو کہ اس درس میں جو قرآن کریم کی آیت بیان کی گئی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی ہے، تو وہ دوسری آیت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، یعنی کانٹریڈکشن ہے، تو وہ چیز بھی آپ الحمدللہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا تفصیلی اور تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس کی تفسیر کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ اعراف یہ سورت ہے مکی، اور اس میں آیتیں ہیں 206، اور اس کے اندر 24 رکوع ہے۔ اب اس کی جتنی آیتیں ہیں، جیسے 206 آیتیں بھی بیان کی گئی ہے، تو اس میں سے 8 آیتوں کے بارے میں یا 5 آیتوں کے بارے میں وَإِذْ نَتَقُنَ الْجَبَلَ سے پہلے کی جو آیتیں ہیں تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری قسمیں ہیں آیتوں کے نزول کی، یعنی مکہ مکرمہ مکی جیسے صورت ہوتی ہے ویسے مدنی ہوتی ہے، اور اس کے اندر تفصیل ہوتی ہے کہ کچھ آیتیں رات کے اندر نازل ہوئی تو اس کو لیلی آیتیں کہا جاتا ہے، کچھ دن کے اندر نازل ہوئی تو اس کو دن کی آیتیں کہا جاتا ہے۔ تو ہر آیت الگ الگ موقع پر جیسے بھی ذکر کی گئی ہے تو مفسرین نے اس کی تفصیل اور تشریح کی ہے کہ یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ سفر کے اندر نازل ہوئی، یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر تھے تو وہاں پر نازل ہوئی، تو اس کی بہت ساری قسمیں بنتی ہے۔ جو تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں وہ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی الف لام میم، الف لام را، جیسے جتنے بھی حروف ہیں، صاد اور حامیم، تو ان سب کے بارے میں مفسرین اور محدثین کا اتفاق ہے کہ واللہ اعلم بمرادہ، یعنی اس کی جو مراد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ اس چیز کو کوئی نہیں جانتا۔ کتاب انزل الیک، کتاب ان کے معنی ہے یہ کتاب ہے، یعنی قرآن کریم ایک کتاب ہے، انزل یعنی نازل کی گئی ہے۔ ابھی تھوڑا سا ہم انشاءاللہ گرامر بھی دیکھتے جائے اس کے اندر، تو ہمیں دوسری جو صورتیں ہیں وہ بھی خود بخود پتہ چل جائیں گی کہ اس کے معنی کیا بن سکتے ہیں۔ کتاب ایک کتاب ہے، انزل جو نازل کی گئی ہے، الیک الی معنی طرف، اور کاف معنی یہ سامنے والے سے جو ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے مخاطب کا صیغہ ہے، یعنی آپ کے سامنے کوئی ہے تو اس سے آپ بات کر رہے تو جیسے یو یوز ہوتا ہے تو ویسے کاف استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، اور اگر بہت سارے لوگ ہیں
جیسے ہم کہتے ہیں السلام علیک، علیک مطلب آپ پر، یعنی ایک بندہ ہے تو السلام علیک، اور السلام علیکم مانا تم سب پر، یعنی زیادہ ہے تو کم کا استعمال ہوگا اور ایک ہے تو کاف لگے گا صرف، الیک۔ تو کتاب انزل الیک کہ یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے، الیک آپ پر، آپ کی طرف، فلا یکن، ف کے معنی ہے تو، لا کے معنی ہوتے نہیں، فلا یکن تو نہ ہو، فی صدری کا، ابھی یہ تو لفظ معروف ہے کہ صدر معنی سینہ، فی صدری کا آپ کے سینے میں، حرجن کوئی تنگی، منہ اس کے نازل ہونے سے، یعنی قرآن کریم جو آپ پر نازل ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے جی میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی انشاءاللہ اس کی تفسیر میں ہم ذکر کریں گے، تشریح میں، کہ اس کے معنی کیا ہے۔ منہ اس کے نازل ہونے سے، لتنذر بہ کہ تم ڈراؤ اس کے ذریعے سے لوگوں کو، وذکریٰ للمؤمنین اور یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے۔ یہ آیت نمبر 1 ہو گئی۔ اتبعو جیسے ہم جانتے ہیں اتباع کرنا یعنی کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی پیروی کرنا۔ اتبعو کہ جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعو کہ تم اس کی پیروی کرو، اس کو مانو، اس کے پیچھے چلو، ما انزل الیکم جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعو اور پیروی مت کرو اور اس کے پیچھے مت چلو، من دونہ اولیاء یعنی اپنے پروردگار کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کے پیچھے نہ چلو، یعنی اللہ ہی کی مانو، اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی مت مانو۔ اب اس کا لفظی ترجمہ ہوگا ولا تتبعوا اور تم پیروی مت کرو، من دونہ اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ، اولیاء دوسرے من گھڑت لوگوں کی، اولیاء جیسے ہم جانتے ہیں ولی کی جمع ہے اولیاء، یعنی دوسرے لوگوں کے سرپرستوں کے پیچھے مت چلو۔ قلیلا ما تذکرون مگر تم لوگ نصیحت کم ہی مانتے ہو، یعنی انسان کی یہ صفت ہے کہ انسان کو جب اچھائی کی دعوت دی جاتی ہے تو انسان بجائے اس کو ماننے کے ہٹ دھرمی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر وہ صورت اور حالت کو ذکر کرتے ہیں کہ قلیلا ما تذکرون تم میں سے بہت کم ہی لوگ کیا کرتے ہیں، نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا، فَجَاءَهَا جاء مانا آنا، فَجَاءَهَا تو آیا ان کے پاس، بَأْسُنَا ہمارا عذاب، بیاتن رات کے وقت، بات یبیتو بیتن یعنی رات گزارنے کے معنی میں آتا ہے، تو رات کے وقت ہی ہمارا عذاب ان کے پاس آ گیا، او ہم قائلون یا اس وقت آیا، او ہم یا ہم اس وقت جب وہ لوگ، قائلون دوپہر کا آرام کر رہے تھے، قائل مانا جیسے ہم کہتے ہیں کہ قیلولہ کرنا، تو یہ قیلولہ سے ہے، قائلون یا جب وہ دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے اس وقت ہمارا عذاب آیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا پھر جب، فما کان تو جب، دعواہم ان کی پکار، اذ جاءہم جب آیا ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، الا ان قالوا سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے، اللہ کے معنی ہوں گے سوائے اس کے کچھ نہ تھی مگر وہ یہ کہہ رہے تھے، انا کننا ظالمین بے شک ہم ہی ظالم لوگ ہیں، یعنی جن لوگوں کے پاس عذاب آیا تو جب عذاب ان پر آیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم ہی حقیقت میں ظالم ہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ سوال کرنا ہم سب سمجھ سکتے ہیں، اور سین و حمزہ اور لام یہ جہاں پر آئیں گا اس کے معنی ہوں گے کہ سوال کرنا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ تو ہم ضرور بھی ضرور سوال کریں گے۔ اب یہ عربی لغت کے بارے میں ہم ایک بات جانتے ہیں کہ بعض الفاظ کے شروع میں لام آتا ہے اور اس کے آخر میں نون آتا ہے، جیسے یہاں پر ہے نون، سین، حمزہ اور لام، یہ اصل ہے، اس سے پہلے ہے لام، لنسأل تو یہ شروع کا ایک لام ہے اور ایک حمزہ کے بعد جو لام ہے اس کے بعد ایک نون ہے، تو یہ جو نون ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے، تو یہ لام اور نون بہت ساری جگہوں پر قرآن کریم میں آئے ہیں، جیسا کہ ہم آگے جانیں گے تفسیر کے اندر۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کے، یعنی یہ جو لام اور نون جہاں پر آتے ہیں تو وہ تاکید پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی بہت زیادہ اہمیت سے اگر کسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں تو اس کے شروع میں لام لگاتے ہیں اور اس حرف کے آخر میں نون لگتی ہے، اس کو صرف کی زبان میں لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ، ہم ضرور سوال کریں گے، الذین کے معنی ہوتے ہیں ان لوگوں سے، جیسے انگلش کے اندر آتا ہے دے، یعنی وہ لوگ، تو الذین کے معنی ہوں گے کہ ان لوگوں سے، ارسل الیہم، ارسل یرسل ارسالن، کسی چیز کو یعنی جیسے یہ چیز ارسال کیجیے، تو ارسال، رسول، رسول، یہ سارے الفاظ کے معنی یہ ہوتے ہیں بھیجنا، رسول معنی جس کو بھیجا گیا ہے، تو معنی ہوں گے کہ ارسل الیہم، ہم ضرور سوال کریں گے ان لوگوں سے، ارسل الیہم، جن کے پاس، ارسل معنی بھیجے گئے، ارسل معنی بھیجنا، اور ارسل معنی بھیجا گیا، ارسل بھیجا گیا، الیہم جن لوگوں کی طرف، یعنی جن لوگوں کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، تو ہم ان سے سوال کریں گے کہ رسولوں نے تم کو پیغامات وغیرہ پہنچائے یا نہیں پہنچائے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم خود پیغمبروں سے بھی سوال کریں گے، یعنی یہاں پر دونوں چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے لوگوں سے سوال کریں گے کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا تھا تو انہوں نے ہمارا پیغام تم تک صحیح طریقے سے پہنچایا یا نہیں، ہم نے جو باتیں تم کو بتائی تھی انہوں نے پہنچائی یا نہیں۔ تو یہ ایک امتیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی نے تم کو دعوت پہنچائی یا نہیں، اور پھر رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دعوت کا حق ادا کیا یا نہیں، یعنی ان کو دعوت پہنچائی یا نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات اس لیے ذکر کریں گے تاکہ لوگوں کے اوپر حجت قائم ہو جائے، یعنی وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہم کو کسی نے بتایا نہیں، اور ہم کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، تو یہ بہانہ اس وقت اس آیت کے بتانے سے وہ بہانہ رفع ہو جائے گا، یعنی جو لوگ کہتے ہیں ہمیں بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر حجت قائم کریں گے رسولوں سے پوچھ کے، اور خود ان لوگوں سے پوچھ کے کہ تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات بیان کریں گے۔ قصہ سنانا، جیسے ہم قصہ، تو یہ قصہ یہاں اسی سے بنا ہے، یہ قصہ یقص، کہ بیان کرنا، قصہ کہنا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات خود بیان کریں گے۔ اب یہاں پر بھی جو لام ہے اور نون ہے دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی تاکید کے لیے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پھر ہم ان کے سامنے سارے واقعات بیان کریں گے، عَلَى معنی پر، سامنے، علیہم مطلب ان کے سامنے، ان کے روبرو، بعلم، علم کے بنیاد پر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بات ہوں گی وہ علم کے بنیاد پر ہوں گی، فرشتوں نے جو لکھا ہے اس کے بنیاد پر۔ وما کننا غائبین، اور ہم جب یہ لوگ یہ ساری چیزیں کر رہے تھے تو ہم وہاں پر غائب نہیں تھے، یعنی ہم سب اس کو کیا کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ والوزن یومئذ الحق، اور اس دن اعمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے۔ وزن کے معنی ہم سب جانتے ہیں کہ ناپ تول کرنا، یومئذ یعنی اس دن، الحق بالکل حقیقی بات ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے ترازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ فمن ثقلت کے معنی ہوتے ہیں وزنی ہونا، موازینہ یعنی ترازو کا پلہ، فاولئک تو وہی لوگ ہیں، ہم المفلحون کہ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کی ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے، ومن خفت معنی خفیف، جیسے ہم کہتے ہیں خفیف ہونا، ہلکا ہونا، تو ومن خفت موازینہ، اور جن کے ترازو کے پلے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین، تو اولئک وہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈال دیا، یعنی بہت سارے الفاظ عربی کے جو ہے وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، تو خسارہ انہی الفاظ میں سے ہے۔ خسروا تو انہوں نے خسارے میں ڈال دیا، انفسہم اپنے آپ کو، بما کانوا اس وجہ سے، کانوا جو وہ تھے، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، یظلمون زیادتیاں کرتے تھے، یعنی اس کا محاورے ترجمہ یہ ہوگا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے خود اپنی جانوں کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ جس کا ترازو ہلکا ہوگا تو یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے جانوں کو گھاٹے میں ڈال دیا، کس وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے، یعنی زیادتیاں کرنے کی وجہ سے۔ اب زیادتی میں یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیتیں سامنے آنے کے بعد اس کو نہ ماننا، اس کو نہ قبول کرنا، یہ بھی زیادتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا لفظی ترجمہ۔ انشاءاللہ اب ساری آیتوں کی مختصر ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت تو حروف مقطعات ہے، اور اس کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ابھی سورت کا جو نام ہے سورہ اعراف، تو یہ اعراف کیا ہے؟ ایک جگہ کا نام ہے،
आराफ के लफ्ज़ी माना अगर हम देखें तो उसके माना होते हैं बुलंदी के, और इस्तिलाह में यानी शरीयत में इस्तिलाह में आराफ उस जगह का नाम है कि जिस जगह पर वो लोग होंगे, यानी कल क़यामत के दिन तो कुछ लोग जन्नती होंगे, कुछ लोग जहन्नमी होंगे, लेकिन आराफ उस जगह का नाम है जहाँ पर वो लोग होंगे जिनके अच्छे आमल और बुरे आमल बराबर बराबर हो। यानी किसी की 45 बुराइयाँ है और 55 अच्छाइयाँ है 100 में से, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़ाहिर बात है नेकियां ज़्यादा होने की वजह से जन्नत में डालेंगे। और कुछ किसी की गुनाह 60 है और नेकियां 40 है, तो उसके गुनाह चूँकि ज़्यादा हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जहन्नम का फ़ैसला कर देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी नेकियां भी 50 है और गुनाह भी 50 है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जिनके अच्छे और बुरे अमाल एक जैसे हैं, बराबर है, तो उन लोगों को कुछ वक्त के लिए जिस जगह पर ठहराएंगे उसका नाम आराफ है। तो कुरान करीम में अभी आगे जब हम इसकी तफसीर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनका ज़िक्र आएगा मुफस्सल तौर पे, तो उनका ज़िक्र है इस सूरत के अंदर, तो उसी की निस्बत उसी की तरफ निस्बत करते हुए इस सूरत का नाम सूरह आराफ रखा गया है। तो समझने के लिए वापस एक मरतबा मैं कहता हूँ कि आराफ उस जगह का नाम है कि जहाँ पर वो लोग होंगे जिनके अच्छे और बुरे अमल एक जैसे होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को इनका क्या होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को कुछ वक्त के लिए वहाँ पर ठहराएंगे और फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से इनको जन्नत में दाखिल करेंगे। अब दूसरी जो आयत है तो उसमें जो चीज़ है ज़िक्र करने की वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर्ज होने की क्या बात है, यानी तंगी मतलब क्यों हो रही है? हालांकि वो तो नबी है, उनको बिल्कुल खुश दिली से वो चीज़ मानना चाहिए, तो तंगी किस चीज़ की बयान हो रही है? तो इसको हम समझे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई भी हुक्म नाजिल होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते कि मैं अभी इसको लोगों के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन लोग इसको मानेंगे नहीं, लोग इसको मैं कैसे मनवाऊँ लोगों से। ये अल्लाह तबारक व तआला जो कुरान की आयतें नाज़िल कर रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा हरीस थे कि सब लोग क्या हो जाए, हुजूर अल्लाह तबारक व तआला की बात मान ले तो मैं कैसे मनवाऊँगा, ये फ़िक्र और ये कुड़न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा थी। और लोग नहीं मानते इसका भी बहुत ज़्यादा गम था। जैसे दूसरी जगह पर है लअल्लक बाखिउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन, क्या आप अपने आप को हलाक कर लेंगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते। तो ये जो कुड़न थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये जो लोग नहीं मानने वाले हैं, तो इनको सोचकर जो गम होता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उसको दफ़ा किया जा रहा है कि आप मतलब ये मत सोचो कि ये लोग कैसा मानेंगे और ये लोग उसको मतलब कैसे झुठलाते हैं, या आप इनके पास जब भी पैगाम लेकर जाते तो ये लोग उसको झुठलाते हैं। तो इस चीज़ को सोचकर अपने जी में कुड़न महसूस नहीं करें, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम है, आप पैगाम पहुँचा दें। बस आप पर पैगाम पहुँचाने की ज़िम्मेदारी है, बाकी लोग ना माने या माने ये उनका मसला है। यानी कोई मान लेगा तो उसको खैर मिलेगी, और जो नहीं मानेगा तो उसको अल्लाह तबारक व तआला उसकी पकड़ करेंगे। फिर आगे दूसरी बात ज़िक्र की गई व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, कि जहाँ पर लोग मानने वाले कुरान करीम की आयतों को झुटलाने वाले और न मानने वाले हैं, वहीं पर मोमिनीन लोग भी हैं जो उसको हाथों हाथ लेते हैं, उसको कबूल करते हैं। तो उसी का जिक्र है व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, कि जहाँ पर आप ये समझ रहे कि ये लोगों को पहुँचाएंगे, वो उसको झुटलाएंगे, वहाँ पर ऐसे भी लोग हैं कि वो उसको फ़ौरन मान लेंगे, जैसे अबू बकर सिद्दीक़ है, उमर फ़ारूक है, उस्मान गनी है, अली मुर्तज़ा है रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, और भी दीगर सारे सहाबा कराम। तो जहाँ न मानने वाले हैं वहाँ पर मानने वाले भी मौजूद हैं। तो आप पैगाम पहुँचाने का जो फ़रीज़ा है उसको खुश दिली के साथ अदा करें। तो इससे हमको भी एक सबक मिलता है कि हम भी अगर अपनी ज़िंदगी में इस्लाह का काम करते हैं, दावत का काम करते हैं और लोगों के अंदर सुधार के लिए कोशिश करते हैं, कोशा है, तो अगर हमारी कोई बात नहीं मानता तो इस आयत को सामने रखना चाहिए कि इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि जहाँ न मानने वाले हैं 20 में से 2-3 तो मानने वाले होंगे, तो वो हमारा सरमाया है। और दूसरा एक फ़ायदा ये भी है जो न मानने वाले हैं उनको पैगाम पहुँचाने में, कि उन पर हुज्जत कायम हो जाती है, यानी उन पर बात साबित हो गई, यानी कल क़यामत के दिन वो ये नहीं कह सकते कि हमको बात नहीं पहुँचाई गई। फिर दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो नाजिल किया है उसकी पैरवी करो, उसके अलावा जो
دوسرے سرپرست تھے ان کے پیچھے مت چلو۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم میں جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں نازل کی ہے ان کے پیچھے ہم چلے، اور جو لوگوں نے گھڑ لیا ہے جیسے پتھر کے خدا بنا لیے ہے، اور جس کے جو جی میں آتا ہے، یعنی لاکھوں کروڑوں لوگوں نے خدا بنا لیے، کوئی جانوروں کو خدا بنا رہا ہے، کوئی پہاڑ کو خدا بنا رہا ہے، کوئی پتھر کو خدا بنا رہا ہے، اور الگ الگ طور پر لوگوں نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے ہیں، تو ان کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی فیمس بندہ ہے اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، یا کوئی ٹرینڈ ہے زمانے کے اندر چل رہا ہے تو اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کیا ہے اسی کے پیچھے ہم کو چلنا چاہیے۔ چوتھی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ہیں، اس کو ذرا غور سے سنیں گے تو اس میں ایک مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، کہ کتنی ہی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا، کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اب یہ ہلاک کر دیا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر آگے فرماتے ہیں فجاءہا بأسنا، پھر چنانچہ ان کے پاس ہمارا عذاب راتوں رات آ گیا۔ یعنی یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ پہلے فرما رہے ہیں کہ ہلاک کر دیا، اب ہلاک اگر کر دیا تو پھر عذاب بعد میں کیسے آیا؟ یعنی عذاب آیا تبھی تو ہلاک ہوئے۔ یہ اعتراض ہم سمجھے کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اہلکناہا، یعنی ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اب ہلاک کر دیا تو فجاءہا بأسنا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی پھر ان کے پاس ہمارا کیا ہو گیا، عذاب آ گیا۔ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے جو جلالین شریف میں بھی لکھا ہوا ہے، اہلکنا سے معنی ڈائریکٹ ان کو ختم کرنا نہیں ہے، اہلکنا کی مراد یہ ہے کہ ہم نے ان کے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ فجاءہا بأسنا، تو جب ہم نے فیصلہ کر دیا فجاءہا بأسنا، تو پھر ہمارا عذاب ان کے پاس کیا ہو گیا، پہنچ گیا۔ تو یہاں پر اہلکنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیا، اور فجاءہا بأسنا سے کہ اس جو حکم تھا اس کی تکمیل ہوئی، یعنی پھر ان کے اوپر عذاب آیا اور وہ ختم ہو گئے۔ ورنہ ایک ہی چیز کو دو مرتبہ بیان کرنا ذکر آئے گا یہاں پر، اور وہ قرآن کریم میں نقص کی شکل ہوں گی، یعنی ایک ہی چیز کو ڈبل ذکر کیا جا رہا ہے، ایسا اس کا مطلب ہوگا۔ تو ایسا اس کا مطلب نہیں ہے، اہلکنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کا ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا، حکم دیا، فجاءہا بأسنا، تو اس حکم کی تکمیل کے لیے ان پر ہمارا عذاب آیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی کسی چیز کو مانتا نہیں ہے، اور جب اس چیز کو نہ ماننے کی وجہ سے جو نقصان اس کا ہوتا ہے، وہ نقصان کو جب آنکھوں سے دیکھتا ہے تو پھر وہ پچھتاتا ہے، غم کرتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی ایسے ہی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ظالم لوگ ہیں، ہم نے اپنے اوپر کیا کر لیا، اللہ کا حکم نہ مان کر ظلم کر دیا۔ آیت نمبر 6 کے اندر بھی یہ بات اس میں وضاحت کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتیوں سے اور نبیوں سے دونوں سے پوچھیں گے۔ امتیوں سے پوچھیں گے کہ نبیوں نے تمہیں جو پیغام میں نے دیا تھا وہ پہنچایا یا نہیں، اور نبیوں سے پوچھیں گے کیا آپ نے جو آپ کو دعوت کا کام دیا گیا تھا، جو احکامات پہنچانے کا کام دیا گیا تھا، وہ مکمل آپ نے کیا یا نہیں کیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کی ہم کو خبر دینے کی بات کر رہے ہیں کہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو بھی اچھے برے کام کی سب کو ہمارے سامنے حاضر کر کے رکھ دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو یہ جو اپنی زندگی کے اندر یہ کام کر رہے تھے تو ہم غافل نہیں تھے۔ جیسے بعض لوگ ہم آج کے زمانے میں اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں اتنے گناہ کرتا ہے اس کی پکڑ نہیں ہوتی، فلاں اتنے گناہ کرتا ہے اس کی پکڑ نہیں ہوتی، فلاں تو ایسا کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیوں نہیں آتا۔ تو ان سب کا جواب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے سرکش ہونے کی خبر نہیں ہے، کسی کے ظالم ہونے کی خبر نہیں ہے، سب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو فیصلے کی جگہ نہیں بنائی۔ ورنہ اگر آپ دیکھو کہ اگر کسی ظالم کو اس کے ظلم کی وجہ سے دنیا میں پکڑ لیا جائے تو کوئی بھی دنیا کے اندر ظلم نہیں کرے گا۔ تو یہ جو دارالامتحان ہے تو یہ دارالامتحان نہیں باقی نہیں رہے گا، یعنی لوگوں کا امتحان ہی ختم ہو جائے گا۔ جیسے کوئی نماز وغیرہ پڑھے اور اس کو اچھے انعامات ملنے لگ جائے، جو نماز چھوڑے اس کو بیماریاں مسلط ہو جائے تو سارے ہی لوگ نمازی بن جائیں گے، پھر امتحان کہاں باقی رہا؟ یعنی اللہ کے حکم کو بغیر دیکھے ماننا یہ باقی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں پر فوراً انعامات بھی نہیں دیتے، اور یعنی ثواب وغیرہ تو مل جاتا ہے، لیکن جیسے کسی نے کوئی دعا مانگ لی تو وہ اس کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ قبول کرتے، بعض دفعہ قبول نہیں کرتے، کیونکہ اس کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت میں دینے والے ہیں۔
اور اگر گنہ گار کو گناہ کی وجہ سے پکڑ کرنا ہی شروع ہو جائے، جیسے کسی نے اگر ہاتھ سے چوری کیا، کسی کا خون کر دیا، اس کی پکڑ ایسی ہو گئی کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یا اس کے ہاتھ میں جو ہے تو فالی، اس کے ہاتھ کو جو ہے تو لقوہ مار گیا، تو ایسی صورت میں تو پھر کوئی بھی چوری نہیں کرے گا، کوئی بھی گناہ نہیں کرے گا، تو یہ دارالامتحان باقی نہیں رہے گا، دارالجزا بن جائے گا. یعنی کوئی گناہ کر رہا ہے اس کو فوراً جو ہے تو پکڑ ہو رہی. تو دارالجزا آخرت ہے، دنیا نہیں ہے. صرف دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا اختیار دے دیا ہے، مرڈر کرو، ریپ کرو، گناہ کرو، جو کرنا ہے کرو، لیکن یاد رکھو کہ یہ سب اللہ کے علم میں ہے اور یہ ساری چیزوں کی تم سے پکڑ کی جائیں گی. تو اس لیے ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کسی کے گناہ کی وجہ سے اگر اس پر پکڑ نہیں ہو رہی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کیوں نہیں کر رہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا پتہ نہیں ہے. 8 نمبر آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وزن، اعمال کا جو وزن ہونا ہے یہ بہت بڑی حقیقت ہے، یعنی اٹل حقیقت ہے. اور جس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے، جس کے اعمال گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور اپنے اعمال کو، اپنا جو ترازو ہے اس کو بھاری کرنے کے لیے جتنی چیزیں ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. ایک حدیث میں آتا ہے طوبیٰ لمن رأى فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ اس شخص کے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہوں گی جو اپنے نام اعمال میں استغفار کثرت سے پائیں گا، یعنی استغفر اللہ اس نے اپنی زندگی میں بار بار کہا ہوگا. پھر ذکر کی بہت ساری روایتیں ہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے. تو یہ جتنے نام اعمال میں ہم اپنی نیکیاں بھر سکتے ہیں، کلمہ شہادت ہے، کلمہ طیبہ ہے، اور جتنے کلمات ہم کہہ سکتے ہیں، جتنی عبادتیں ہم کر سکتے ہیں، وہ ساری عبادتیں ہم کرنے کی کوشش کریں. کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نیکیوں کا نہ چھوڑے. انسان سوچتا ہے کہ اگلے جمعہ سے کریں گے، اگلے جمعہ سے کریں گے، تو ایسی اس کی زندگی نکل جاتی ہے، لیکن وہ اگلا جمعہ نہیں آتا. بالآخر کسی جمعہ میں یا جمعہ سے پہلے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. تو شیطان انسان کو اعمال کی امید دلاتا ہے کہ کل سے کریں گے، کل سے کریں گے، کل سے کریں گے، اور وہ اس کو موت پہ لے جا کے چھوڑ دیتا ہے اور اس کو کوئی اعمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو ہم کو چاہیے کہ ہم وہ شیطان کے شکنجے میں پھنسنے سے بچیں اور جو بھی اعمال کا جس وقت موقع ہو فوراً اس عمل کو کر لے. پھر یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عما یوزن یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن وزن کا جو مسئلہ ہے یہ کس طریقے سے وزن کیا جائے گا چیزوں کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحف، یعنی جو ہمارے صحیفے ہیں، کرامن کاتبین ہے، دائیں طرف ایک فرشتہ ہے کندھے پر، بائیں طرف ایک فرشتہ ہے کندھے پر، تو وہ ہمارے نام اعمال لکھ رہے ہیں. تو وہ جو رجسٹر تیار ہو رہا ہے تو وہ رجسٹر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے، میزان میں یعنی ترازو میں رکھیں گے. پھر اس کے حساب سے فیصلہ ہو جائے گا. جس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوں گے، جس کے نام اعمال میں برائیاں زیادہ ہوں گی وہ ناکام ہوں گے، اور جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ اعراف میں ٹھہریں گے کچھ وقت کے لیے اور اس کے بعد جنت میں داخل کیے جائیں گے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا نام اعمال ہلکا ہو گیا تو اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا ہمارے آیتوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے. اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اس سے مفسرین نے جو مراد لی ہے خسارہ اٹھانے والے، تو یہ کافر لوگ ہیں. سورہ کہف کے اندر ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یعنی اس آیت میں جو ہم یہ مراد لے رہے ہیں کہ یہ خسارہ اٹھانے والے کافر لوگ ہیں، یعنی ان کے نام اعمال ہلکے ہوں گے تو یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. لیکن سورہ کہف کی جو آیت ہے اس سے پتہ چلتا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، کہ ہم قیامت کے دن ان کے لیے ترازو قائم نہیں کریں گے. تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک آیت میں تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے ترازو ہی نہیں لگایا جائے گا اور ان کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، وہ تو ڈائریکٹ جہنم میں جائیں گے. اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے لیے تو جہنم ہے ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے. تو یہ ایک مفصل بحث ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو اور میزان کتنے قسم کے قائم کریں گے اس کی ایک لمبی تفصیل ہے. یہاں پر مختصر سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ یہاں پر جو کافر اور مشرک کے لیے نام ترازو نہ لگانے کی بات ہو رہی ہے یہ مسلمان کے مقابلے میں ہو رہی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سب سے پہلے تو نام ترازو میں ایمان اور کفر کو تولا جائے گا، تو جتنے کافر لوگ ہیں وہ سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے. اس کے بعد مومن کے لیے
پھر دوسرا نام اعمال ہوگا، دوسرا ترازو لگایا جائے گا، دوسرا میزان ہوگا، اس کے اندر نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی۔ یعنی سب دو ہم یہاں پر سمجھے، جیسے قرآن کریم میں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ کہ ہم بہت سارے میزان قائم کریں گے۔ تو جو قرآن کی آیت میں سورہ کہف کے اندر بتایا گیا ہے کہ ہم ان کے لیے ترازو قائم اور میزان قائم نہیں کریں گے، وہاں پر اچھے اور برے اعمال کو نہ تولنے کی بات ہے۔ یعنی کافر جو ہے وہ کفر کی وجہ سے ہی جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے لیے اچھے اور برے اعمال کا ترازو قائم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ جس کا نام عمل ہلکا ہوگا تو انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر دیا، جہنم میں داخل کر دیا، اور اس سے مراد کافر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے صرف کفر اور شرک کا نام عمل قائم ہوگا۔ یعنی یہ اگر کافر ہے اور مشرک ہے تو ان کے لیے کفر و شرک کا نام عمل قائم ہوگا اور ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور وہاں جو سورہ کہف کے اندر نفی ہے، یعنی یہ بتایا گیا کہ ان کے لیے نام عمل قائم نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ برے عمل کا میزان قائم نہیں ہوگا۔ تو مختصر طور پہ واپس میں ایک مرتبہ یہ سمجھا دیتا ہوں کہ اعتراض یہ ہو رہا ہے سورہ کہف کی آیت کی وجہ سے کہ ہم ان کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے میزان قائم ہوگا اور ان کے کفر کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ کانٹرڈکشن ہو گیا، ایک میں بتا رہے کہ بھائی قائم نہیں کریں گے اور دوسرے میں بتا رہے کہ قائم کریں گے۔ تو یہاں پر جو قائم کرنے کی بات ہے وہ کفر شرک والا ہے، اور وہاں پر جو نہ قائم کرنے کی بات ہے وہ اچھے اور برے اعمال کو تولنے کا ہے، کیونکہ کافر اور مشرکین کے اچھے اور برے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اچھے اور برے اعمال کا میزان ان کے لیے قائم نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر جو بات ہے وہ ایمان اور کفر کا جو میزان ہے وہ ان کے لیے قائم ہونے کی بات ہے۔ یہاں پر الحمدللہ آج کی ہماری جو 9 آیتیں ہیں ان کا ترجمہ اور مختصر تشریح مکمل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات کرنے کی اور ان ساری باتوں پر جو بھی ابھی ذکر کی گئی ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کسی کو اس ترجمہ اور تفسیر کے متعلق کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتا ہے۔